ایکنی اینڈ پمپلز۔ یہ جلد کا بہت عام مسئلہ ہے، خاص کر نوجوانوں میں۔ خواہ وہ لڑکیاں ہو لڑکے ہو، آئیے ان کی علامات، وجوہات اور بچاؤ کے طریقوں کو آج ہم آپ کو سمجھائیں گی۔ میں ہوں ڈاکٹر آفتاب اقبال اور آپ کو اپنے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامات، سمپٹمز۔ مہاسے اور پھنسیاں عام طور پر چہرے، پیشانی، سینے، کندھوں اور کمر پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ سفید دانے، وائٹ ہیڈز، یہ بند مسام ہوتے ہیں جن کی سطح سفید اور گوشت کے رنگ کی ہوتی ہے۔ کالے دانے، بلیک ہیڈز، یہ کھولے ہوئے مسام ہوتے ہیں جن میں موجود تیل اور مردہ خلیات آکسیجن سے مل کر سیاہ نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ گندگی کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوتے۔ چھوٹے سرخ ابھار، پیپیولس، یہ جلد پر چھوٹے سرخ اور نرم گومڑے ہوتے ہیں جن میں پیپ نہیں ہوتی۔ پیپ والے دانے، پسچلز، یہ سرخ ابھار ہوتے ہیں جن کے سرے پر پیپ سفید اور پیلے رنگ کی جمع ہو جاتی ہے۔ انہیں عام طور پر پھنسی کہا جاتا ہے۔ گٹھلیاں اور سسٹ، نودولز اینڈ سسٹس، یہ مہاسوں کی سنگین اقسام ہیں۔ یہ جلد کے اندر گہرے، بڑے اور تکلیف دہ ہوتے ہیں اور نشان، داغ چھوڑ سکتے ہیں۔ وجوہات، کازز۔ مہاسوں کی بنیادی وجہ جلد کے مساموں، چھیدوں کا بند ہونا ہے۔ یہ مسام درج ذیل وجوہات کی بنا پر بند ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ تیل، سیبم، جلد میں موجود غدود، سیبیشس گلینڈز ضرورت سے زیادہ تیل پیدا کرنے لگتے ہیں، خاص کر بلوغت، پیوبرٹی کے دوران۔ جلد سے مسلسل مردہ خلیات خارج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خلیات اگر صحیح طرح سے صاف نہ ہوں تو اضافی تیل کے ساتھ مل کر مساموں کو بند کر دیتے ہیں۔ بیکٹیریا، بند مساموں میں ایک بیکٹیریا جو عام طور پر جلد پر پایا جاتا ہے، تیزی سے پھلتا پھولتا ہے اور سوزش، انفلامیشن پیدا کرتا ہے جس سے دانے سرخ اور پیپ والے ہو جاتے ہیں۔ ہارمونز، اینڈروجن نامی ہارمونز کی زیادتی جو بلوغت میں عام ہے، تیل کے غدود کو بڑھا کر زیادہ تیل پیدا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ماہواری، پیریڈز اور حمل کے دوران بھی ہارمونز میں تبدیلی کی وجہ سے مہاسے نکل سکتے ہیں۔ خوراک، کچھ تحقیق کے مطابق دودھ اور زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں جیسے چینی، سفید روٹی، چاکلیٹ مہاسوں کو بڑھا سکتی ہے۔ تناؤ، سٹریس، تناؤ بڑھنے سے جسم میں کورٹیسول جیسے ہارمونز کی سطح بڑھتی ہے جو تیل کے غدود کو متحرک کر سکتے ہیں۔ دوائیں، کچھ دوائیں جیسے سٹیرائڈز وغیرہ۔ کاسمیٹکس، تیل والی اور کامڈوجینک مسام بند کرنے والی میک اپ اور جلد کی مصنوعات کا استعمال۔ بچاؤ اور روک تھام، پریونشنز۔ مہاسوں سے بچاؤ اور انہیں کم کرنے کے لیے آپ یہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ چہرہ صاف رکھیں، دن میں 2 بار ہلکے کلینزر سے چہرہ دھوئیں۔ زیادہ دھونے سے جلد میں خارش ہو سکتی ہے۔ میک اپ اتار کر سوئیں، رات کو سونے سے پہلے میک اپ ضرور اتار دیں۔ نان کامڈوجینک مصنوعات استعمال کریں۔ میک اپ، سن سکرین اور موئسچرائزر ایسی خریدیں جن پر نان کامڈوجینک لکھا ہو، یعنی جو مسام نہیں بند کرتی۔ تیل والی کریموں سے پرہیز، اگر آپ کی جلد تیل والی ہے تو تیل والی کریموں اور مرہموں سے گریز کریں۔ پانی والی مصنوعات بہتر ہیں۔ بالوں کا خیال رکھیں، بالوں میں استعمال ہونے والے تیل اور جیل کو پیشانی پر لگنے سے بچائیں۔ بال باقاعدگی سے دھوئیں تاکہ بالوں کا تیل چہرے پر نہ آئے۔ ہاتھ نہ لگائیں، دن بھر چہرے کو چھونے اور دانوں کو نچوڑنے، پکنگ سے گریز کریں۔ ایسا کرنے سے انفیکشن بڑھ سکتا ہے اور نشان پڑ سکتے ہیں۔ صحت مند خوراک، متوازن غذا کھائیں۔ میٹھی اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ پانی زیادہ پئیں۔ تناؤ کم کریں، ورزش، میڈیٹیشن اور اپنی پسند کے مشاغل سے تناؤ کم کرنے کی کوشش کریں۔ نوٹ: اگر مہاسے بہت زیادہ ہیں، تکلیف دہ ہیں اور نشان چھوڑ رہے ہیں تو ڈرمیٹولوجسٹ، جلد کے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ ڈاکٹر دوائیں اور مرہم تجویز کر سکتے ہیں